اگلے سوالات محبہ ماکدہ صاحبہ کے ہیں۔ ان کے 2 سوالات، پہلا یہ کہ قبر میں جو عہد نامہ رکھا جاتا ہے اگر اسے رکھنا چاہیں تو کہاں رکھنا چاہیے، نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر غلاف کعبہ کا ٹکڑا رکھنا چاہیں تو اسے کہاں رکھنا چاہیے؟ وہ تو آپ جو کفن کی پہلی چادر ہے نا اس کے ساتھ رکھ لیں، جسم کے بعد پہلی چادر کے ساتھ پورے، اگر جسم پاک ہے اس پہ بھی رکھ سکتے ہیں غلاف کعبہ۔ باقی عہد نامہ اگر لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو تنکا لگا کے نا دیوار میں سائیڈ میں چہرے کے پاس، وہاں کوئی کیل وغیرہ نہیں، تنکا لگا کے وہاں اس کے ساتھ لگا دیں، اور اگر کوئی تبرک ہے وہ کفن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ باقی آپ یہ یاد رکھیں کہ اصل چیز آپ کا ایمان کی حالت، آپ ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو خیر ہے، ورنہ یاد رہے ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں۔ ایمان کی سلامتی مانگے، باقی تبرکات کفن میں شامل کیے جا سکتے ہیں، غلاف کعبہ بدن پہ بھی یا کفن کے اوپر رکھا جائے۔ ان کا دوسرا سوال، کیا ہر مسلمان مومن ہے؟ مومن اور مسلمان کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ہی کا اثر اس کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان یقین کامل کا نام ہے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، چٹان کی طرح اپنے عقائد میں مضبوط، اسلام اس کے دین کے ارکان کو صحیح طرح ادا کرنا۔ تو باقی کون سچا ہے؟ صحابہ کے لیے تو اللہ نے فرمایا نا، یہ سچے پکے مومن اولئک ھم المؤمنون حقا۔ ہمیں حق والوں کے ساتھ، سچ والوں کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور گھمنڈ میں نہیں آنا کہ میں نیک ہوں۔ اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو کسی طرح میرے اندر یہ چیز نہ آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ والی بات نہ ہو۔ باقی ایمان کے معاملے میں صحیح عقائد پر پختہ ہونا، یہ مومن ہونا ہے، اور صرف ظاہری ارکان کو ادا کرنا اور صرف ظاہر کرنا وہ اسلام ہے۔ کوشش کریں کہ ہم سچے مومن اور سچے مسلم، یعنی فرما بردار، مسلم فرما بردار ہو گیا، مومن پکی طرح ماننے والے۔ اگلا سوال وقاص خان صاحب کا ہے کہ مشکل وقت میں ایک مسلمان کو یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ گھڑی اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا پھر عذاب؟ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جس حال میں بھی اگر کوئی سخت وقت آیا ہے تو نہ یہ کہیں کہ یہ عذاب ہے، نہ یہ کہیں امتحان ہے، اپنا جائزہ لے، اپنے بارے میں پوری طرح دیکھیں کہ میری کوئی بات غلط تو نہیں ہے، میں اپنی اصلاح پر توجہ دوں۔ ایک بزرگ تھے، روز سواری پہ جاتے تھے، گھوڑا یا اونٹ تھا، اس کو کھانا دیتے تھے، صبح سواری کر کے اس پہ جاتے تھے، نیک بندے تھے، اللہ والے تھے۔ ایک دن اس جانور نے صبح مستی کی، تنگ کرنے لگا، تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ جانور کو مارتا۔ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے جو تو میرے ساتھ مستی کر رہا ہے۔ ان کی فوراً اپنے اوپر کہ تیرا یہ مستی کرنا میرے کسی عمل کا سبب ہو سکتا ہے، کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے جو تو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی ہے، اپنا خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسی سختی کی بات آئے، سب سے پہلے توبہ پہ جائیں، استغفار پہ جائیں، شامت اعمال سمجھتے ہوئے توبہ استغفار کریں، اور اللہ سے اس وقت دعا کریں، ایمان کو ٹٹولیں کہ ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، کوئی بری عادت تو نہیں ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ کوئی امتحان ہے تو ثابت قدمی عطا فرما، کوئی یہ مجھ پر سزا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ ان کا دوسرا سوال، وقاص خان صاحب، آپ کا دوسرا سوال مومن اور مسلمان کا فرق، علامہ صاحب نے ابھی ایک سوال پہلے اس کا جواب دیا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔